اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ خوب گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بہترین قانون اور بہترین قانون بنانے والے کے صفات کے بارے میں بتایا کہ بہترین قانون کون سا قانون ہے اور بہترین قانون ساز کون ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ بہترین قانون الہی قانون ہے اور بہترین قانون ساز خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آج کے درس ہے جو اس کا عنوان ہے توحید اور نبوت کے درمیان رابطہ۔ توحید یعنی خدا، نبوت یعنی جو نبی بن کر کے آتا ہے، خدا اور نبی کے درمیان رابطہ۔ ظاہر سی بات ہے جو نبی ہوتا ہے سماج اور معاشرے میں، جس کے کاندھے پر انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا رابطہ اگر خدا کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس میں اور ہمیں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ بھی ہمارے جیسا ہو۔ اس کا لا متناہی قدرت جسے خدا کہا جاتا ہے، جو انسان کی تمام ضرورتوں کو جانتا ہے اور تمام ضرورتوں کا خیال کر کے انسان کی تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ نبی کا کوئی رابطہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو جیسے ہم جانتے ہیں انسان کی ناقص ضرورتیں، ویسے وہ بھی ناقص ضرورتیں جانے۔ انسانوں کی مکمل ضرورتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات کے ساتھ رابطہ اور انسان کی مکمل ضرورتوں کو جانتا تاکہ وہ بتا سکے کہ میں نے جس انسان کو خلق کیا ہے، میں نے جس انسان کو بنایا ہے، اس کی مکمل ضرورتیں یہ ہیں۔ جب تک کہ اس ذات کے ساتھ نبی کا رابطہ نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہوگا اور وہ انسان کی ضرورتوں سے آگاہ نہیں کرے گا، نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے جیسا ہوگا۔ ٹھیک، پھر اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد انسان کی تمام ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا۔ مثلا آپ یہ دنیا کے نظام کو دیکھیں، اس پر نظر ڈالیں تو دنیا میں ہزاروں قسم کے موجودات ہیں، تمام موجودات کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے تمام موجودات کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے، لیکن انسان کو لے لو، انسان کے وجود میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے رکھی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ضرورتیں ہیں، ان کے حفاظتی انتظامات ہیں، اس کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے۔ مثلا یہ آنکھیں، جس سے انسان دیکھتا ہے، جس میں ایک مناسب روشنی کی ضرورت ہے، اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے پلکیں کی ہیں۔ اگر یہ پلکیں نہ ہوں تو انسان کی آنکھیں کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، انسان اپنی روشنی اور اپنی بینائی کھو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، کبھی بھی آنکھ پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، آنکھ پر کوئی آنچ آتی ہے تو بے اختیار پلکیں ڈھال بن جاتی ہیں، آنکھ کی آنکھوں کو فوراً بچاتی ہے۔ آنکھوں کے گوشوں میں آنسوؤں کے حدود ہیں، یہ جو آنسو نکلتے ہیں انسان کے، یا آنکھوں کے آس پاس اللہ نے خاص حدود پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، ان سے آنسو نکلتے ہیں اور انہی کی بدولت یہ انسان کی آنکھیں نم رہتی ہیں۔ آنکھوں کی نمی اگر ختم ہو جائے تو آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں، آنکھوں میں اگر روشنی باقی ہے تو انہیں نمی کی بدولت ہے، انہیں نمی کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں کے اندر انتہائی باریک سوراخ بنائے ہیں تاکہ آنکھوں کے گرد کے حدود میں جو پانی ہے، جہاں سے سپلائی ہوتا ہے پانی آنکھوں میں، وہ زیادہ نہ ہو جا پائے، کیونکہ اگر وہ پانی آنکھوں میں زیادہ آنے لگا تب بھی نقصان کرے گا۔ خشک ہو جائے وہ پانی تب بھی آنکھوں کی روشنی کے لیے خطرہ بن جائے گا، اور اگر
مقدار سے زیادہ پانی آنکھوں میں آنے لگے تبھی انسان کی روشنی کے لیے، بینائی کے لیے خطرہ ہو جائے. لہٰذا اللہ نے آنکھوں کے اندر ہی اندر باریک سوراخ بنایا ہے. جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ آنکھوں کے راستے سے ناکوں میں چلا آتا ہے، تاکہ ہر دم آنکھوں میں آنسو نہ بھرا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں جب آنسو سے بھر جاتی ہیں تو انسان کو دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے. جی تو اگر ہر دم آنکھوں میں آنسو رہے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں چھوٹے چھوٹے اصلاح، چھوٹی چھوٹی جگہیں، نہ جانے کیا کیا. تو ایک ایسا خدا جو انسان کی ضروریات کا اس قدر خیال رکھتا ہے، کائنات کی روشنی کا اتنا خاص خیال رکھا ہے کہ ہر طریقے کے حفاظتی بندوبست کیے. کیا ممکن ہے کہ ایسا اپنے بندوں کا خاص خیال رکھنے والا خدا انسان کو غیر معصوم اور غیر قابل اعتماد کسی رہبر اور رہنما کے حوالے کر دے گا، یا محروم کرے گا کسی ایسے رہبر سے کہ جو معصوم ہو، جو قابل اطمینان ہو؟ یقیناً نہیں کرے گا. اسی لیے مشہور و معروف فلسفی ابو علی سینا، جن کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے شفا، شفا میں تحریر کرتے ہیں کہ انسان پلکوں، ابرو اور پاؤں کے درمیان خالی جگہ کا اتنا محتاج نہیں ہے کہ جتنا اپنا بقا اور کمالات کے حصول کے لیے انبیاء کی بعثت کا محتاج ہے. آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکوں اور نمی کا جتنا محتاج ہے، یا اعضاء و جوارے میں جو اللہ نے حفاظتی انتظامات رکھے ہیں ان کا جتنا محتاج ہے، ان سے کہیں زیادہ انسان انسانی کمالات کا محتاج ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بندے کی چھوٹی محتاجی کو تو دور کرے، اس کا خیال رکھے، اور جو بڑی محتاجی ہے اس سے آنکھیں بند کر لے، آنکھوں کے لیے حفاظتی انتظام کر دے، انسانی کمالات کے لیے کوئی رہنما نہ بھیجے؟ ادھر سے اور خدا کی ذات کے لیے ضروری ہے. جب خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا ہمارے خاص خیال رکھتا تو جو ہماری بڑی ضرورتیں ہیں کیا اس کا خیال نہیں رکھے گا؟ یہ ایک دلیل اولویت دیا ہے ابو علی سینا نے کہ انسان اپنی بقا اور کمالات کے حصول کے لیے انبیاء کی بعثت کا محتاج ہے. لہذا کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند متعال ایک ضروری چیز کو تو پیدا کرے لیکن اس سے زیادہ لازمی چیز کو پیدا نہ کرے؟ ٹھیک، یہ درس جو ہے تقریباً تمام ہو گیا ہے. اب آئیے تیسرا سبق شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انبیاء کیوں معصوم ہیں. انبیاء کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ چند باتیں اس مسئلے میں اور اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، پتہ نہیں یہاں ذکر کیا یا نہیں. دوسری عقائد کی کتابوں میں جو تحریر کیے جاتے ہیں مطالب قسمت کے عنوان سے، وہ یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ انبیاء امت کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آئیڈیل اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں. اگر انبیاء معصوم نہیں ہوں گے تو چونکہ ان کی پیروی ہر شخص پہ فرض ہے، اس کی اطاعت ہر شخص پر لازم ہے، تو اچھائی میں پیروی لازم ہوگی تو برائی میں برائی میں بھی پیروی لازم ہو جائے گی. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بعثت انبیاء کا جو مقصد تھا انسانوں کو اچھا بنانا، اچھائی کے راستے پہ لانا، سعادت مند بنانا، تو
وہ غیر معصوم نبی کی پیروی کر کے اچھے انسان بننے کے بجائے کیا ہوگا؟ کیا فائدہ نبی بھیجنے؟ مقصد بعثت انبیاء فوت ہو جائے گا. تو اس لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ بعثت انبیاء کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. دوسرے واسطہ ہوتا ہے نبی خالق اور مخلوق کے درمیان، خدا اور عبد کے درمیان. نبی کیا ہوتا ہے؟ واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے. وہ ادھر سے پیغام لیتا ہے اور پھر بندگان خدا تک خدا کا پیغام پہنچاتا ہے. اگر معصوم نہ ہو، خطا اور نسیان کا امکان ہو تو کیا ہوگا؟ خدا سے پیام دریافت کیا، بھول گیا اللہ نے کیا کہا تھا، کیسے پہنچے گا یہ پیغام کو؟ اس نے یا دریافت تو کیا صحیح طریقے سے پہنچا نہیں پایا، پہنچانے میں خطا کر دی. جیسے طالب علم، استاد نے پڑھایا تو صحیح لیکن طالب علم نے امتحان میں صحیح لکھا نہیں، کیا نمبر ملے گا؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام تو صحیح لے لیا، دریافت کر لیا صحیح طریقے سے، لیکن پہنچانے میں بھول کر دی، پہنچانے میں خطا کر دی. کیا ہوگا نتیجہ؟ غلط میسج پہنچے گا، غلط پیغام پہنچے گا، لوگ عمل بھی غلط کریں گے. جب پیغام الہی کے خلاف جب عمل کریں گے یا نبی کی خطا کے نتیجے میں، غلطی کے نتیجے میں جب بندے پیغام الہی کے خلاف عمل کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا مولانا؟ پھر وہی بعثت انبیاء زیر سوال آ جائے گی. فائدہ کیا ہوا پھر نبی کے بھیجے جانے؟ تو یہ دو اہم نقطے ہیں، اور جن دو اہم نقطوں کی بدولت نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں کیا لکھا؟ یعنی کہ گناہ اور خطا سے پاک ہونا. پہلے عصمت کے معنی کیے گئے ہیں، عصمت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک عصمت دریافت وحی، سمجھ رہے ہیں، پیغام الہی کو، وحی الہی کو دریافت کرنے میں عصمت ضروری ہے. اس میں خطا کار نہیں ہونا چاہیے، اس میں نسیان کا امکان نہیں پانا جائے. دوسرے گناہ، سمجھ رہے ہیں، عصمت یعنی کوئی بھی خلاف دستور الہی عمل نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے، کوئی بھی برا یا غلط کام کی جو قابل مذمت ہو، جو تنفر کا سبب بنے، نہیں ہونا چاہیے. کبھی گناہ اور خطا سے پاک ہونا. پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کا یوں اعتماد حاصل کرے کہ اس کی گفتار میں کسی بھی قسم کے جھوٹ کا یا خطا کا شائبہ تک نہ رہے، مگر اس کی رہبری اور رہنمائی متزلزل ہو جائے گی. ایک ہادی اور ایک رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن لوگوں کا ہادی اور رہنما بن کر کے آیا ہے پہلے لوگوں کے اندر اپنا اعتماد پیدا کرے. سمجھیں، ایسی گفتگو، ایسا کردار اور ایسی رفتار لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے، بھروسہ کرنے لگے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبل اس کے کہ نبی کریم اپنی بعثت کا اعلان کرتے یا اللہ کی طرف سے اعلان بعثت کا حکم آتا، اللہ کے نبی نے جزیرۃ العرب میں ایسا کردار پیش کیا ہے کہ لوگ آپ پر ایمان لانے سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ کی باتوں پہ اتنا، آپ کی صداقت پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ جب آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا دشمن کا حملہ کرنے کے لیے تو مانو کام آنکھ بند کر، کیونکہ کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں. تو جس سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے پھر اس کی بات پر تو ہر بندے کو اعتماد ہوگا. جب تک اعتماد میں لوگ نہیں آئیں گے تو اس کی بات پر اگر وہ کہے کہ یہ خدا کا پیغام میرے پاس آیا ہے، اس پر تم کو عمل کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر بندہ جھوٹا ہوگا تو کہ یار چھوڑو یار یہ تو اس طریقے کی بات ہے. لیکن اگر کیا ہے
صادق انسان ہے، کبھی اس سے جھوٹ یار یہ بندے سے ہم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، یقیناً یہ پیغام الہی کی اگر بات کر رہا ہے تو یہ اس کی بات سچی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ایک ہادی، ایک رہنما سب سے پہلے لوگوں کا اعتماد حاصل کرے اپنے گفتار اور رفتار کے ذریعے سے، لوگ اس کے اوپر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، تاکہ کوئی جھوٹ کی نسبت، کوئی خطا کی نسبت اس کی طرف نہ دے سکے۔ باللہ اگر بندہ ایسا ہوگا کہ جس کو جھوٹ کی نسبت دی جا سکتی ہے جس کی طرف، جس کے اندر خطا کا امکان، پھر اس کی رہبری کیا ہو جائے گی؟ مولانا متزلزل ہو جائے گی، لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو بہانہ باز قسم کے لوگ بہت ہوتے ہیں، بہانے باز کو بہانہ مل جائے گا پیروی نہ کرنے کا، اس وجہ سے کہ انبیاء غلطی کرتے ہیں اور حقیقت کے متلاشی افراد انبیاء کے دعوے میں متزلزل ہونے کی وجہ سے یا تو ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے یا کم از کم گرم جوشی سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو لوگ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ جو لوگ حقیقت پسند ہے، حقیقت جو ہے، وہ ایک خطا کار، ایک جھوٹے انسان کس طریقے سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں؟ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا دعویٰ لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو جائے گا، لہٰذا لوگ اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، تو پھر فرض مان بھی لیا جائے کہ لوگوں کا دل مائل ہو جائے اس کی دعوت کو قبول کرنے پر۔ تو جو گرم جوشی ہونی چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے اس کی اطاعت کا، وہ جذبہ اور وہ گرم جوشی تو دل میں نہیں پیدا ہوگی، بس سن لیں گے، سن کے انسنی کر دیں۔ کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند متعال ایک ایسے شخص کی اطاعت اور پیروی کا حکم دے جو بغیر کسی شرط و قید کے عین ممکن ہے خطا کار یا گنہگار؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند متعال بغیر کسی قید و شرط کے کسی خطا کار اور کسی گنہگار کی اطاعت اور پیروی کا حکم دے؟ فرض کرنے اگر دے بھی دے بلا قید و شرط کسی کی اطاعت کا حکم، تو کیا لوگ اطاعت کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ اور اگر فرض کرو اللہ نے بلا قید و شرط کسی خطا کار کی اطاعت کا حکم دے دیا، تو جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا، اب دو راستہ ہے لوگوں کے پاس، یا تو خطاؤں میں اس کی اطاعت کریں یا اطاعت نہ کریں۔ اگر اطاعت کریں گے تو خطا کار بنیں گے، اور اگر اطاعت نہیں کرتے ہیں تو نبی کے نافرمان کہیں گے۔ دونوں طرف سے گریمان پہ ہاتھ ہے۔ اللہ اگر کسی گنہگار اور خطا کار بندے کی بلا قید و شرط اطاعت کا حکم دے دے کہ یہ بندہ جو بھی کہے گا تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک، تو اب بلا قید و شرط ہم اطاعت کے پابند ہو گئے ہیں، حتیٰ گناہ میں بھی، خطا میں بھی ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر ہم خطا میں اور گناہ میں اس کی اطاعت کریں گے تو گویا خطا اور گناہ کی اتباع کی، تو گناہ اور خطا کی اتباع کرنے والا کیا گنہگار نہیں ہوتا؟ اور اگر نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبر کی رہبری کو آپ نے قبول نہیں کیا ہے۔ دونوں طرف سے خصوصاً اس وجہ سے کہ انبیاء کے رہبری کا مقام دیگر افراد سے مکمل طور پر مختلف، کیونکہ لوگ اپنا عقیدہ اور زندگی کے رہنما اصول انہی انبیاء سے ہی لیتے ہیں۔ تمام چیزیں انسان، چاہے اپنے عقائد ہوں، چاہے اپنی زندگی کے اصول ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کس سے لیتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے مفسران قرآن
قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، رسول خدا اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو واقعاً آپ الفاظ دیکھیں گے تو الفاظ میں کسی طریقے کی کوئی قید و شرط نہیں رکھی گئی ہے، حکم اطاعت بلا قید و شرط ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی۔ نہیں کہا ہے کہ نیکی میں، اچھائی میں، بھلائی میں، کار خیر میں اطیعوا، اطاعت کرو تمام چیزوں بلا قید و شرط۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ چلو اپنی اطاعت کا خدا بلا قید و شرط حکم دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے جیسے دوسرے انسان کی بلا قید و شرط اطاعت کا اگر حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ جن کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ صاحبان عصمت ہیں، ہر قسم کے ویلا اوپر جو ابھی بیان کیا وہ تمام نقائص سامنے آئیں گے، وہ دو خرابیاں جو ابھی اوپر بیان کی۔ اسی لیے اس آیے کریمہ سے تمام مفسرین نے نبی اور صاحبان امر کی عصمت کی دلیل پیش کی ہے، کہا کہ یہ آیت دلیل ہے نبی اور اولی الامر کے معصوم ہونے کی، کیونکہ اگر نبی اور اولی الامر معصوم نہ ہوتا تو اللہ بلا قید و شرط اس کی اطاعت کا حکم نہ دے۔ خدا کی جانب سے اپنی اور نبی کی اور اولی الامر کی بلا قید و شرط اطاعت کا حکم نبی اور اولی الامر کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ کہ مفسرین جب اس آیہ کریمہ پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بغیر کسی شرط اور قید کے اطاعت کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف انبیاء معصوم ہے بلکہ اولی الامر بھی معصوم ہیں، اور اولی الامر سے مراد نبی اکرم کی طرح معصوم ائمہ ہے، وگرنہ خدا بند متعال ہرگز بغیر کسی قید اور شرط کے ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ لہذا اب یہاں سے اس بات کی بھی دلیل مل جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اولی الامر کی تفصیل اہل بیت سے ہٹ کر کے خلفاء یا دوسرے بنو امیہ یا بنو عباس کے خلفاء سے کرتے ہیں، یا ہر قسم کے کیا ہے حاکم اور رئیس سے کرتے ہیں، ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اولی الامر ہونے کے لیے صاحب عصمت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے بلا قید و شرط ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جتنے بھی اولی الامر کے فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں، اب دیکھ لیں ان کو، یہ سارے خطا کار ہیں، سارے گنہگار ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ اللہ ان گنہگاروں ان خطا کاروں کی اطاعت کا حکم دے گا؟ پھر وہی دو صورتیں پیش آئیں گی کہ اگر خطا کار کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو لوگ بھی خطا کار بنیں گے۔ تو اللہ نے خطا کار بننے کے لیے اپنے بندوں کے تھوڑی رہنما بھیجا ہے، رہبر بھیجا ہے، اور اگر اطاعت نہیں کرتے ہیں تو گویا دوسری طرف گناہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کی رہبری کو تسلیم نہیں کر رہا ہے نا۔ چلیں یہ بات ہو گئی۔ ایک اور طریقے سے بھی ہم انبیاء کے ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء میں ہر قسم کے گناہ کے عوامل شکست خوردہ ہیں۔ ایک یہ بھی گناہ کے عوامل ہیں، انسان گناہوں کی طرف جو راغب ہوتا ہے، انسان سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ اسباب، کچھ وجوہات ہیں۔ لفظش و خطا کے گناہ کے جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، جتنی بھی وجہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وجود میں وہ ہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں رکھے ہیں، پہلا پھر قسمت مجبوری کا نام ہو جائے گا نہ۔ اللہ نے گناہ کے عوامل جس طریقے سے عام بندوں کے وجود میں رکھے ہیں، اسی طریقے سے گناہ کے عوامل اللہ نے معصوم ہے۔ دل ہمارے اندر ہے، دل ان کے اندر بھی ہے، رجحانات میلانات ہمارے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں،
نفس امارہ ہمارے اندر بھی ہے، نفس امارہ ان کے اندر بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے، یا یوں کہا جائے کہ خدا کی اطاعت میں ان تمام عوامل اور اسباب کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ اب یہ کبھی ان کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اطاعت کی قدرت، اطاعت کی طاقت اتنی مضبوط کرتی ہے، اتنی بڑھا دی ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے؟ لغزش و قطع کی طاقت ایک دم کمزور، مردہ ہو گئی ہے، ختم، مار دیا ہے انہوں نے تمام گناہ کے عوامل کو. سمجھ؟ اس سے بھی افسر جب ہم اپنے نفوس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم بعض گناہوں اور برے اور ناپسندیدہ کاموں کے مقابلے میں تقریباً معصوم ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم عصمت رکھتے ہیں، ہم اپنے تمام چیزوں کا، آج تک زندگی میں کبھی شراب پینے کو سوچا بھی نہیں. شراب پینا ایک گناہ ہے، میں نے کبھی خیال میں نہیں لایا کہ میں شراب پیوں گا. اس گناہ کی بنسبت میں معصوم ہوں. زندگی میں نے کبھی زنا کے بارے میں سوچا نہیں، کبھی زنا نہیں کیا. اس گناہ کی بنسبت میں نے کبھی سود نہیں کھایا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں. ہزاروں قسم کے ایسے گناہ ہیں، ایسے امور ہیں کہ جس کی بنسبت انسان معصوم ہے، صاحب عصمت. کیوں؟ آخر انسان اس عمل سے اتنی نفرت کرتا ہے، یا اس عمل کی خرابیوں کو، اس کے برے اثرات اور نتائج کو دیکھ کر کے انسان نے اس عمل کی طرف جو رجحان کی طاقت تھی، جو جاذبہ تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا ہے. کبھی سوچا آپ میں سے کسی نے شراب پینے کی؟ کیوں نہیں؟ کہ ہم نیچے پہلے مثال دے رہے ہیں، مثال سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی. آپ کسی ایسے عقل مند انسان کو تلاش کیجئے جو آگ کھانے کے لیے فکر مند ہو، جو آگ کھانے کی فکر میں رہتا ہو. کاش آگ مل جاتی، کاش میں آگ کھا لیتا. یا کوڑا کرکٹ اور گندگی چبانے والا کوئی انسان آپ تلاش کیجیے، کوئی ایسا باشعور انسان ڈھونڈ کر لائیے جو مکمل طور پر برہنہ ہو کر کے گلیوں میں، عقل مند بھی ہو اور سارے لباس اتار کر کے گلیوں میں اور بازاروں میں گھومنے کو پسند کرے. یقیناً آپ کو نہیں ملے گا. آپ جواب منفی تھے نا بھائی، ایسے عقل مند، ایسے باشعور لوگ نہیں ملیں گے جس کو آگ کھانے کی طرف ہو، کوڑا کرکٹ غلاظت کھانے کی، کپڑے سارے اتار کر کے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں گھومنے کا شوق رکھنے والا انسان کہاں ملے گا بھائی؟ اور اگر اتفاق سے کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، یقیناً یہ نفسیاتی بیمار ہے، اس کی عقل کارگر نہیں ہے، عقل کھو بیٹھا ہے. وگرنہ کوئی عقل مند انسان اس طریقے کا کام نہیں کرتا، اس طریقے کا اقدام نہیں کرتا. جب ہم اس قسم کے اور اس طریقے کے حالات اور واقعات کے سلسلے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہماری عقل اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ان عادات و اعمال کا غیر معقول اور پست ہونا اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے ارتکاب نہیں کر سکتا. یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ کام اتنے پست ہیں، اتنے ذلیل ہیں کہ ان کی پستی اور ان کی ذلت کے سبب کوئی ان افعال کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. اب ہم یہاں مختصر جملے کے ذریعے اس حقیقت کو مجسم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر عقل مند اور صحیح و سالم شخص بعض برے اور ناشائستہ کاموں کے مقابلے میں محفوظ یا بالفاظ دیگر قسمت رکھتا ہے. اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں. انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ناشائستہ کاموں سے اس قدر پرہیز کرنے والے ہیں کہ عام انسان اس قسم کے احتیاط سے عاری ہوتے لوگ نہیں کر پاتے.
مثال کے طور پر ایک ماہر طبیب کہ جو جراثیم کے مختلف اقسام سے واقف ہے، کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایسا پانی پیے جو خطرناک قسم کے جراثیم سے آلودہ ہو، جبکہ ایک ان پڑھ اور جاہل انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے اندر نادانی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، زمین پہ کھانے والی کوئی چیز گر گئی، اٹھایا دامن سے صاف کیا، کھا گئے، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز زمین پہ ہماری گری ہے اس میں جراثیم اور آلودگی جو اس کے ساتھ مل گئی ہے یا جو لگ گئی ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک ماہر ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، جو اس حقیقت کو جانتا ہو، کیا وہ کھا لے گا؟ یقینی طور پر وہ نہیں کھائے گا۔ تو یہ جو انسان گناہوں کی طرف، بعض گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، بعض گناہ انجام دیتے ہیں، وہ جہالت اور نادانی کی طرف۔ انبیاء علیہ السلام ہر چیز کا علم ہے، وہ تمام گناہوں کے نقصانات سے، ان کی پستیوں سے آگاہ اور واقف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کی پستیوں سے، ان کے نقصانات سے واقف ہوتے ہوئے اسے انجام دے؟ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں جو شخص جس عمل کی پستی اور نقصان کو جانتا ہے وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ ہم ہو سکتا ہے کہ 2 دن سے رکھے ہوئے اس گلاس کے پانی کو پی لیں، کوئی ڈاکٹر تھوڑی پیے گا۔ ڈاکٹر جانتا ہے 1 دن سے کھلا ہوا پانی، اس میں کتنے قسم کے جراثیم، کیڑے مکوڑے پڑ سکتے ہیں، اور وہ جراثیم انسان کے جسم کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا بیماریاں۔ ہم نہیں پی لیں تھوڑا، یار کیا ہوگا، بہت تھوڑا سا نقصان کرے گا، ہے نا۔ تو انبیاء علیہ السلام کہ عصمت کو یوں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اعمال کی پستیوں سے، برائی کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں، وہ کبھی برائی اور پست کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اور ان کا مائل نہ ہونا کیا ہے، ان کی مجبوری نہیں ہوتی، ان کا علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، اس کے نقصانات سے آگاہی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی، اگر خطا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، تو ان کے معصیت اور گناہ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے معصیت اور گناہ کے اسباب نہیں پیدا کیے ہیں نا، چونکہ وہ تمام برے کاموں کی برائیوں سے اور اس کے برے اثرات، نتائج اور اس کی پستیوں سے واقف ہے، آگاہ ہے۔ برے عمل کی برائی، برے عمل کے برے اثرات انہیں اس برائی سے روکتے ہیں۔ آسان لفظ، برے عمل کیا، برا نتیجہ، وہ نتیجے کا علم یا برائی کے نقصان کا علم انہیں برائی کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا ہے۔ چلے بہت ساری باتیں ہیں۔